بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، جس کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہ صفر کے متعلق ایک طرف تو بہت سی توہمات اور بدشگونیاں اور دوسری طرف اس کے بارے میں کچھ ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر باری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹال جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آفتاب کا طلوع و غروب ہونا، چاند ستاروں کا نکلنا اور چھپ جانا، دن کا نکلنا، رات کا چھا جانا، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ساعتوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، دن سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ وہ آسانی سے طریقوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اسی طرح مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ماہ صفر وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس مہینے سے منسوب کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جہالت میں عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب حرمت کے وجہ سے 4 مہینے جن میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم شامل ہیں، ان میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں اور وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا ماہ صفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے وہ گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عرب میں یہ محاورہ صفر المکان معروف ہو گیا۔ صفر اور صفرے کے معنی ہیں خالی ہونا، جیسے سفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المشہور فی الاسماء الایام والشہور میں ماہ صفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد و خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ ماہ صفر کو مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور و فکر نہ کیا اور نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ جبکہ نحوست کے متعلق اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی وضاحت فرماتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے اعمال سے ہے، جبکہ وہ عموماً سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں دوسرے کی طرف سے آئی ہے، چنانچہ وہ کبھی انسان کو، کبھی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ بعض لوگ اس ماہ صفر میں شادی، بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ صفر المظفر سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی تھی۔
قارئین کرام سوچئے، اگر ماہ سفر میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں شادی فرماتے؟ بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو فتح خیبر سے نوازا۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ تیرہ استعمال ہوتا ہے جو تیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ اہل عرب چونکہ پرندے کے اڑنے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائرہ بدفعلی کے لیے استعمال ہونا لگا، یعنی بدشگون لینا۔ دین اسلام میں کوئی دن، مہینہ، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔